رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 232 اور آیت نمبر 233 تلاوت کی. اس سے پہلے بھی طلاق اور عدت کا ذکر تھا. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسانوں کو جو بھی ضرورتیں پیش آئی ہے ان سب کو حل کیا. صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پر اسلام کو ماننے والا پریشان ہو. انسانی زندگی میں نکاح اور طلاق بھی اہم مسائل ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے مرد بھی پیدا فرمائے، عورتیں بھی پیدا فرمائے، پھر جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ بھی بتلایا، اور پھر جب ازدواجی زندگی گزار رہے ہو تو اچھے سلوک کا سبق دیا، گھر کے معاملات کو صحیح رکھنے کا حکم دیا. لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے اور مجبوری ایسی ہو کہ اب چلنا مشکل ہو اور طلاق کی نوبت آ جائے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ویسے ہی مر جاؤ، اب کوئی آپشن نہیں ہے، طلاق کی بھی اجازت دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ جائز چیزوں میں سے بری چیز اللہ کے یہاں طلاق ہے جائز مگر بہت بری. پتہ چلا کہ جہاں تک ہو سکے طلاق کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ جو مرد حضرات باتوں باتوں میں عورتوں کو ڈراتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، یہ بالکل غیر اخلاقی اور نامناسب حرکت ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جہاں تک ہو سکے طلاق کا نام نہیں لینا چاہیے اور طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر سخت مجبوری کے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اس پر جنت حرام ہے. صرف طلاق کا مطالبہ کرنا ہے کہ طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت حرام ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ نہیں کہ ڈنڈے کی زور سے طلاق ہو، بلکہ مطالبہ طلاق مانگنا یہ بھی حرام ہے. یہاں بھی ایک واقعہ پیش آیا. حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ان کے والدین انتقال کر چکے تھے، ان کی ہمشیرہ تھی. بعض تفسیروں میں ہے کہ اس کا نام جمیلہ تھا، بعد میں جمیلہ آیا. ابو البدہ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد اکٹھے زندگی گزار رہے تھے، ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی.
اور گھریلو معاملات میں ہوتا ہے، کبھی بگاڑ خاوند کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی عورت کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی دونوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں بتایا جا سکتا جس میں کچھ نہ کچھ بگاڑ نہ ہو۔ کمزوریاں ہر ایک میں ہوتی ہے، 100% ہر کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو البداح نے طیش اور غصے میں آ کر بیوی کو طلاق رجعی دے دی۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ کچھ بھی کروا دیتی، مگر تھی طلاق رجعی۔ اور تفصیل پہلے 1-2 سبق میں بیان ہو چکی ہے کہ اگر ایک دفعہ خاوند بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یا 2 مرتبہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں شوہر کو حق حاصل ہے کہ عدت کے دوران رجوع کر لے۔ اور اگر رجوع کر لے گا طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا، اور 2 ہی طلاق دی ہے، عدت ختم ہو گئی ہے، تو اب بھی واپس نئے سرے سے نکاح کر کے نکاح کی تجدید کر کے آپس میں پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی تو اب پھر کوئی گنجائش نہیں۔ تو حضرت ابو البداح کی طلاق رجعی تھی، عدت گزر گئی، عدت کے دوران انہوں نے رجوع نہیں کی۔ اب عدت گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ چونکہ عرب کا معاشرہ ہے اور آج بھی ویسا ہی معاشرہ ہے، وہاں طلاق بھی ہو جائے تو کوئی مسائل نہیں، فوراً نکاح ہو جاتے۔ تو جیسے ہی عدت گزری، لوگوں نے نکاح کے پیغام بھیجے، اور پہلے شوہر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہوں۔ اور بیوی دلی طور پر راضی تھی پہلے خاوند کے پاس جانے کے لیے کہ ٹھیک ہے، اگر ہو گیا اب واپس شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کے بھائی جو تھے معقل ابن یسار، انہوں نے فرمایا کہ میں پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے نہیں دوں۔ جیسے بعض مرتبہ عورت تیار ہوتی ہے لیکن ان کے بھائی وغیرہ کہ چونکہ اس نے زیادتی کی ہے ہم وہاں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ پھر چلو طلاق دے دی تو عدت کے دوران اس نے نام کیوں نہیں لی؟ جب عدت ختم ہو گئی اور دوسرے لوگوں کے نکاح کے پیغام آنے لگے تو اب اس نے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا، لہٰذا میں اس کے ساتھ نکاح ہونے نہیں دوں۔ اب کچھ برادری کے، کچھ محلے کے لوگ بھی درمیان میں آئے کہ ٹھیک ہے پہلے خاوند سے نکاح کر دو، مگر معقل ابن یسار نے فرمایا کہ میں کسی قیمت پر وہاں نکاح نہیں ہونے دوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، یعنی ان کی عدت ختم ہو چکی، اب فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اب تم ان عورتوں کو نہ روکو کہ میں نہیں ہونے دوں گا کہ وہ نکاح کرے اپنے پہلے خاوندوں سے جبکہ دونوں آپس میں راضی ہو اچھے طریقے سے۔ جب دونوں راضی ہے تو کرنے دو، شریعت کے قاعدے کے مطابق ہے، ان کو روکو مت، جو چاہے کرے۔ اور اللہ فرما رہے ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس حکم کی نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یعنی کرنا چاہتے تو کرو، اب بھائی رکاوٹ نہ بنے، خاندان والے رکاوٹ نہ بنے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ جب یہ ارشاد نازل ہوا تو حضرت معقل ابن، اب چونکہ ہم جیسے لوگ تو تھے نہیں کہ ہم اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر کے رکھیں، ہم پھر اس میں تعویل شروع کریں کہ یہ سمجھتی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ نہیں، حضرت معقل ابن یسار نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا سر آنکھوں پر، اب میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، فوراً ہمشیرہ کا نکاح پہلے شوہر سے کر دیا۔ تجدید نکاح، جب ایک طلاق رجعی ہو گئی، عدت کے دوران رجوع کر لیا، نہیں کیا عدت کے دوران رجوع، اب وہ تجدید نکاح کے ساتھ رہ سکتے۔ تو تجدید نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اب تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، جو نکاح کی جتنی شرطیں ہیں وہ ساری پوری کرنی ہوں گی۔ اب وہ راضی خوشی اور ساتھ رہے، پھر ان سے اولاد بھی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، کہ یہ چیز اگر تم پہلے شوہر اور بیوی جس کی طلاق ہوئی ہے وہ دونوں راضی ہے تو یہ چیز دلی لحاظ سے بھی تمہارے لیے بڑی پاکیزہ ہے اور بدنی لحاظ سے بھی بڑی پاکیزہ ہے۔ ہاں،
شریعت نے کہا کہ عورت کوئی بکاؤ مال تو نہیں ہے کہ آج اس منڈی میں اور کل اس کی منڈی میں، آج اس کی بیوی اور کل اس کی بیوی، جیسے آج کل کے ریلیشن شپ کا دور ہے جس نے عورت کا کیا حال بنا کے رکھا ہے کہ چند دنوں تک رہے، اب ہم ختم کرتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، پھر تیسرے کے پاس جائیں گے، پھر چوتھے کے پاس جائیں گے۔ یہ عورت کوئی بکاؤ مال نہیں ہے، آج کل اس کو فخر سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے دیکھو مغرب کی عورت کی صورتحال کیا ہے، وہ ظاہر میں تو بڑے ٹیپ ٹاپ اور دکھے کہ اندر سے چین و سکون نہیں ہوگا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عزت انسانی مسئلہ ہے، تو جب اگر وہ پہلے شوہر سے شادی کر لے گی واپس تو بدن بھی اس میں صاف رہے گا اور دل بھی صاف رہے گا۔ کیونکہ اگر عورت کا دل پہلے خاوند کی طرف مائل تھا کہ میں اس کے ساتھ جاؤں، محبت تھی، کچھ مسائل ہو گئے تھے، طلاق ہو گئی تھی، واپس اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور رشتہ داروں نے نکاح نہیں کرنے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اس کے ساتھ سابقہ پڑ جائے، کسی کے وقت اس کے ساتھ سامنا پڑ جائے، اس کے ساتھ رابطہ پیدا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ برائی کی طرف بڑھ جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے یہ میرا ایکس تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ میرا ایکس تھا، یہ میرا ایکس بوائے فرینڈ تھا، دوسرے کے ساتھ بھی ہے اور پہلے کے ساتھ بھی ہے، مسائل کھڑے ہوتے۔ تو کہا کہ اگر پہلے خاوند کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، دل بھی پاک رہے گا، بدن بھی پاک رہے گا اور بھٹکنے کی کوئی صورتحال نہیں۔ اللہ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ دیکھو کتنا بہترین حکم ہے، لہذا اللہ کے احکام صحیح ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ جس وقت عورت نکاح میں ہو تو بچے کو دودھ پلانا یہ عورت کے ذمے ہے، اور بغیر کسی سخت مجبوری کے بچے کو دودھ پلانے سے وہ انکار نہیں کر سکتی، اور اگر انکار کرے گی تو اللہ کے یہاں مجرم ہوگی اور گنہگار ہوگی، کیونکہ بچے کی خوراک جب تک حمل میں تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا اندھیروں میں، اب جب وہ آ گئے دنیا میں، بچہ آ گیا، تو اللہ نے بچے کی خوراک ماں کی چھاتیوں کے اندر رکھی ہے، اس لیے جب وہ نکاح میں ہے تو دودھ پلانے کا خرچ شوہر سے وہ نہیں لے سکتی، کیونکہ اس عورت کو باقاعدہ رہائش بھی شوہر نے دی ہوئی ہے، اس کو کھانے پینے کا خرچہ بھی ملتا ہے، اس کو لباس بھی ملتا ہے، اس کی بیماری اور تندرستی کی خرچی بھی شوہر کے ذمہ ہے، تو بچے کو دودھ پلانے کا وہ خرچہ نہیں مانگ سکتی۔ اللہ فرماتے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں دودھ پلائے اپنی اولاد کو 2 سال مکمل، لیکن یہ 2 سال کس کے لیے ہے؟ لمن اراد ان یتم الرضاع، اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے اس بات کا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرے۔ آگے آ رہا ہے کہ اگر ماں باپ پہلے دودھ چھڑانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ کیونکہ ہر بچے کی صحت ایک جیسی نہیں ہوتی، کئی بچے کمزور ہوتے ہیں، کئی بچے بچپن سے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، تو بعض بچے بڑے صحت مند ہوتے ہیں کہ سال، سوا سال، 1.5 سال گزرا، انہوں نے روٹی کھانا شروع کر دی، کھانا پینا شروع کر دیا۔ اب ایسے بچوں کے لیے 2 سال مکمل کرنا ضروری نہیں، اور اگر بچہ ماں کے دودھ کے بغیر کچھ نہیں پیتا تو 2 سال آخری مدت، اس کے بعد ماں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ بعض عورتیں پیار اور محبت کی وجہ سے 2 سال کے بعد بھی دودھ پلاتے رہتی ہیں، یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ جو حکم اللہ نے دیا وہ اٹل ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس شخص پر جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے، یعنی بچے کا باپ، اس کے ذمے کیا ہے؟ ان کا کھانا ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، ان کا لباس بھی ان کے شوہروں کے ذمے ہے۔ اچھا کون سا لباس، یہ بھی ذہن میں رکھ لو، ہاں کیپیسٹی 500 کی ہے اور لباس مانگ رہی 5000 کا، شریعت یہ بھی کہتی ہے کون سا لباس، فرمایا بالمعروف، جو قاعدے کے مطابق۔ وہ قاعدہ کیا ہے
فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اگر شوہر امیر ہے تو عورت کا خرچہ بھی امیرانہ ہوگا، یعنی اس کا لباس وہ ہوگا جو امیر عورتیں پہنتی۔ اگر شوہر درمیانی قسم کا ہے مالی اعتبار سے تو اس کے ذمے خرچہ بھی درمیانی درجے کا ہوگا، لباس بھی درمیانی درجے کا ہوگا، رہائش بھی درمیانی درجے کی ہوگی۔ اگر شوہر غریب ہے تو شوہر پر غربت کے اعتبار سے خرچہ ہوگا، جو غریب لوگ کھاتے پیتے پہنتے ہیں، رہائش بھی اسی طرح ہوگی جیسی رہائش میں غریب لوگ رہتے ہیں۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ جب ایک آدمی غریب ہے تو وہ کہاں سے امیرانہ خرچہ لا کر کے دے؟ فرمایا لا تضار والدۃ بولدیہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ کیسے؟ مثلا عورت بیمار ہے یا اس کو کوئی ایسی پریشانی ہے کہ اس کے چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں اترتا ہے، یا اس کا دودھ طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے بچے کے لیے، مگر شوہر کہتا ہے کہ دودھ تو نے ہی پلانا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ وہ تو بیمار ہے، لہذا بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کا انتظام کیا جائے گا، چاہے آپ اس کا دودھ پلاؤ یا پھر آپ اس کے لیے کسی عورت کو دودھ پلانے کا انتظام کرو، شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اس لیے ہم کو اور لگتا ہے، لیکن عربوں کے یہاں رواج تھا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں الگ الگ قسم کی چیزیں کھاتی ہے اور دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ بچہ خود پیتا بھی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو اللہ نے ایسی ہدایت دی ہے اور رب کا ایسا نظام ہے کہ بچہ چھاتی کو منہ میں لگا کر فوراً چھوڑ دیتا ہے، آگے پیتا ہی نہیں۔ ایسی صورت میں فوراً دودھ کا ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ اگر ماں کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو زبردستی نہ کریں، عورت کی خوراک بدلو، اس کا علاج کرو تاکہ دودھ کی خرابی دور ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر عورت مجبور ہے، دودھ نہیں پلا سکتی تو اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ ولا مولود لہ بولدی، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ کیسے؟ عورت صحت مند ہے، دودھ بھی اس کی چھاتیوں میں اچھا خاصا اترتا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ میں نے دودھ نہیں پلانا، کیونکہ آج کل کی ماڈرن دور ہے، میں دودھ پلاؤں گی تو میری چھاتیاں ڈھیلی ہو جائے گی اور میری خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، کیونکہ ایسی عورتیں بھی ہیں۔ تو اب بیچارہ شوہر کیا کرے؟ اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ شوہر کو تکلیف پہنچا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم دودھ نہیں پلائیں گے۔ تو فرمایا شوہر کو بھی بچے کی دودھ کی وجہ سے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، طبی نقطۂ نگاہ سے اگر صحت مند عورت بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی تو اس صورت میں اسے ٹی بی اور کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، آپ معلومات کر لو، ریسرچ کر لو، اگر عورت وہ دودھ نہیں پلاتی ہے اور اس کا دودھ اسی چھاتیوں میں رہتا ہے تو اس کو بریسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس کو ٹی بی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے نظام کو بدلتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہر چیز میں دیکھو، اس انسان کے نظام میں بھی دیکھو اور پورے سسٹم میں دیکھو، پوری کائنات میں دیکھو کہ جب قدرت کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو پھر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آج دیکھو خرابیاں پیدا، کہیں نہ کہیں زلزلے، طوفان، ہوائیں، الگ الگ قسم کی بیماریاں، یہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہماری بچیوں نے حمل کو روکنے کے لیے یا تو دوائیاں لینے شروع کی، کیا اس طریقے کی کوئی اور تدبیریں اختیار کرنی شروع کی تو دیکھو عورتوں کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ جب عورت صحت مند ہے تو وہ دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ بے مقصد وجہ کیوں بیان کر رہی ہے؟ اللہ نے جو اس کی چھاتی میں دودھ پیدا فرمایا ہے نا، وہ نکلے گا باہر تو وہ تندرست رہے گی۔ آج کل عورتوں کو چھاتی کا کینسر ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اللہ کا نظام جس طرح اس نے بنایا ہے اسی طرح رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی طرح خرچہ لازم ہے۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہو گیا، اب بچے کے دودھ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ عورت کے پاس خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، خاوند کو چھوڑ کر بھی نہیں گیا،
اب وہ جو شرعی وارث ہے خرچہ ان کے ذمہ ہوگا. مان لو اس مرنے والے کا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے. اب یہ بھائی کا ہی بچہ ہے. اب وراثت میں بھائی کو دوہرا حصہ ملتا ہے، بہن کو ایک، تو حصے کے مطابق خرچہ بھائی کے ذمہ ہے جس کو تم چچا کہتے ہو. ایک حصہ خرچہ اس کی پھوپھی کے ذمہ ہے. جس نسبت سے ان کو وراثت ملتی ہے اسی نسبت سے ان پر بچے کا خرچہ آئے گا. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ بچے کا خرچ خود مانگتے پھرو، بلکہ اللہ نے اس کا خرچہ وارثوں کے ذمہ لگایا ہے. یہ ذمہ داری ہے وارثوں کی. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کرے دودھ چھڑانے کا 2 سال سے پہلے، أَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، آپس کی رضامندی سے، ایک کی طرف سے نہیں، دونوں راضی ہو، وَتَشَاوُرٍ، اور دونوں کا مشورہ بھی ہے کہ اس بچے کا دودھ اب چھڑا دینا ہے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں. دونوں کی رضا اور دونوں کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ کہ خدا نخواستہ عورت نے اپنی مرضی سے دودھ چھڑا دیا اور شوہر کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے چھڑا دیا اور بچہ بیمار ہو گیا، تو شوہر لڑے گا نا کہ تو نے دودھ چھڑایا اس لیے بچہ بیمار ہوا. اسی طرح شوہر نے اگر دودھ چھڑانے پر مجبور ہو گیا اور عورت اس پر راضی نہیں تھی اور بچے کو کچھ ہو گیا تو عورت کا گلہ ہوگا، لڑائی ہوگی. اور جب دونوں کا مشورہ ہوگا اور دونوں کی رضامندی ہوگی تو بچے کے لیے بھی اسی میں خیریت ہے کہ پھر جھگڑا کس چیز کا، کیونکہ جھگڑے کا کوئی سبب ہو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اب دیکھو یہ بھی کہا کہ اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم دے دو وہ اجرت جو تم نے طے کی ہے عمدگی کے ساتھ. جس کو دودھ پلانے کے لیے رکھا ہے اس پر آپ نے کچھ کہا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے آپ دودھ پلا دو، تو آپ کو اس کو وہ دینا ہے. ایسا نہیں کہ کم کرو. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحت مند عورتیں بچوں کو لے جاتی تھی، ان کو اجرت دی جاتی تھی، وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھی. آج بھی اگر کوئی صورت ہو ایسی کہ بچے کو کسی اور سے دودھ پلوایا جائے تو یہ جائز ہے. لیکن ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. گھروں میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں آس پاس میں بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں اور بعد میں یاد نہیں رکھتی، اور بعد میں پھر انہی بچوں میں، اس کے بچے میں اور ان کی بچوں میں شادیاں کروا دی جاتی، اور پھر شادی ہونے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے یا سب کچھ تیاری کے بعد پتہ چلتا ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے. گھر کی کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے. خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا. کہ تم اگر یہ ارادہ کرتے ہو کہ اس بچے کی ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دودھ اس کا صحیح نہیں ہے، تو کسی اور عورت سے جو صحت مند ہے اس سے دودھ پلوانا چاہو تو اس کی اجازت، مگر جو اجرت تم نے طے کی ہے وہ دیانتداری اور دینداری کے ساتھ اس کو دے دو. کہ پہلے تو طے کرو، جب دینے کا وقت آئے تو اب داؤ نہ لگاؤ کہ جتنی طے کی ہے اس سے کم دو، اس کی اجازت نہیں ہے. آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر معاملے میں. وَاعْلَمُوا، یہ مسائل بیان کر کے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو اس کے بارے میں، اور آخر میں اللہ فرماتے وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، ہر حالت کو اللہ جانتا ہے. معاملہ تمہارا رب کے ساتھ ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 سے 233 تک تھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ کل. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.